ڈیسیژن میکنگ اپروچز کی بھی ہم ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. اگین ریسرچ میں بہت سے ویز ہیں جن کے تحت کہ آپ ان اپروچز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے متعلق آپ جان سکتے ہیں. سو دیر آر مینی ویز. آپ ڈفرینٹ ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. جو ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ ٹائپ ہے جس کے تحت کہ آپ نے اس کی کیٹیگرائزیشن ہم نے اس طرح سے کی ہے کہ ڈیسیژن لے کون رہا ہے. سو ڈیسیژن جو لینے والا جو بھی مین اتھارٹی ہے جس کے پاس، اس کے حساب سے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. سو اس کی 3 کیٹیگرائزیشن اکارڈنگ ٹو دس وے آف ڈیوائڈنگ اٹ انٹو ڈفرینٹ کلاسز. There are 3 main categories of decision making approaches. Number 1 is individual approach. Individual approach وہ ہے جس میں آپ ایک فرد واحد کے طور پہ اپنے بارے میں ڈیسیژن لے رہے ہیں. ایک انڈیویجول ڈیسیژن ہے، ون آف اٹس ٹائپ، جو کہ آپ نے اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں لینا ہے، اور یا پھر آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کوئی پلان لے رہے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں. سو یو ہیو اے کمانڈ اوور یور لائف اور اوور دیٹ ٹائم اینڈ ڈیسیژن، جو کہ آپ کمپلیٹلی اپنی ذات کے مطابق اس کو ذہن میں رکھ کر لے رہے ہیں. سو اس میں بھی اگین جب آپ لیں تو اگرچہ اس میں صرف ایک فرد واحد ہی انوالو ہے لینے والا، لیکن ایونچولی آپ دیکھیں کہ اس ڈیسیژن کا اثر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو آپ کی فیملی کی صورت میں آپ کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ کے فرینڈس کی صورت میں لنکڈ ہیں، ایک ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس صورت میں لنکڈ ہیں، آرگنائزیشن جس میں آپ کام کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ لنکڈ ہیں. سو ایوری بڈی ول ہیو این انڈائریکٹ effect of that decision جو کہ as an individual you are taking. So you have to keep all the factors of bias factors, of differences of opinion کے جتنے بھی آتے ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں. اور آپ اپنی پرسنل ویلیوز کے ساتھ عموماً جب آپ کی پرسنل ویلیوز کسی کانفلکٹنگ ویلیوز کے ساتھ کسی اور ویلیوز کے ساتھ کانفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین یو ہیو ٹو میک اے چوائس. So keep yourself as unbiased as you can to make your decision really effective and beneficial for yourself. It may just hinder your process of thinking and taking the decision if it is linked, or if you are this is dependent on some other team member, some other family members, friends, or other people around you. So it may also make it difficult and sometimes delay the entire process. Number 2 type is authoritarian. This is, though this sounds a bit negative because of the word authoritarian, but what we mean here is کہ اگر as a leader of the organization آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں، تو آپ کو بھی اس میں سے نیگیٹیوٹی کو کم کرتے ہوئے جو ایز اے لیڈر آپ کو لینا پڑتا ہے. بیکاز ٹو واٹ این ایکسٹینٹ ریسرچ میں کوشچن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہاں تک ممکن ہوتا ہے کسی لیڈر کے لیے اپنے ڈیسیژن کو پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کے تحت لے کر چلنے کی، ہر ٹیم ممبر کو اس میں شامل کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی رسپانسبل ہوتے ہیں سرٹن ایکشنز کے اور سرٹن ڈیسیژنس کے. تو بہت سے مواقعوں پر آپ کو ایز اے لیڈر اکیلے ڈیسیژن لینا پڑتا ہے اور لینا پڑ سکتا ہے. سو اس میں آپ کو یو مسٹ انشور کہ آپ نے سفیشینٹ انفارمیشن حاصل کی ہے، یو ہیو پلینٹی آف ڈیٹا ایٹ ہینڈ، جس میں کہ آپ اس سچویشن کا کمپلیٹلی انالائز کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، ڈفرینٹ پروز اینڈ کونس کو ذہن میں رکھ کے چل سکیں. اینڈ لیڈر مسٹ انشور گیدرنگ سفیشینٹ نالج ٹو میک ڈیسیژن بینیفیشل ٹو دا ٹیم، گروپ اور آرگنائزیشن. اور جب آپ نے وہ ڈیسیژن لے لیا تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں میں، آپ کی ٹیم میں اس کے لیے ریزسٹنس نہ آئے، لوگ آپ کو ایز اے ڈکٹیٹر نہیں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں. آپ نے اپنی ٹیم کو آن بورڈ لینا ہے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ دیز ور دا ڈفرینٹ آپشنس. لیڈر اس میں وہ آپشنس ٹیم سے ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیز ور دا آپشنس، دیز ور پروز اینڈ کونس فار ایوری آپشن، اینڈ بیسڈ آن دس کرائٹیریا دس ہیز بین کنسیڈرڈ دا بیسٹ آپشن. اف اٹ از دا اسٹریٹجی تو پھر اس میں نارملی آرگنائزیشنس میں ایکسیپٹنس لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس میں آپ کے لیے جو ریزسٹنس والا فیکٹر ہے یا ایک نان کوآپریشن والا فیکٹر ہے، جو ایک ہڈن پالیٹکس نیگیٹو شروع ہو جاتی ہے، وہ منیمل ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے. تھرڈ ٹائپ وہ ہے جس کو کہ ہم گروپ ڈیسیژن کا نام دیتے ہیں یا کنسنسس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس میں آپ ایک گروپ ہوتا ہے سینئر لیڈرز کا، مینیجرز کا، ایک ٹیئر ہے یا ٹیم ممبرز کا، جس کے ساتھ کہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، ایوری بڈی از آن بورڈ.
اور کمپلیٹ ڈسکشن کے ساتھ میوچلی ایک ڈیسیژن لیا جاتا ہے جو کہ میکسیمم آف دا اوپینین جس میں ایک سائڈ پہ ہو اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ کمپلیٹلی اس کو اون کرتے ہیں, اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, اور ایک جوائنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر نمایاں ہوتا ہے کہ ایوری بڈی فیلز دیٹ دا آؤٹ کم کے لیے ہی اور شی ول بی ایکولی رسپانسبل ود آل دا ادر ٹیم ممبرس.